بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما صدق اللہ العظیم۔ کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ معزز حاضرین و سامعین، کل کی صحبت میں بھی اسی آیت کریمہ کا درس دیا گیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ درس قرآن میں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے آیت شریفہ کا گزشتہ آیت سے کیا تعلق ہے، آیت شریفہ کا گزشتہ آیت سے کیا تعلق ہے۔ دوسرا، آیت شریفہ کا شان نزول کیا ہے یا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تیسرا، اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ یہ عمومی طور پر عام لوگوں کے لیے اتنا لحاظ رکھتا ہے۔ اب تفسیر پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ ترکیب نحوی دیکھتے ہیں، سمجھے لغوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، یہ تمام گرامر وغیرہ جو بھی ہے دیکھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو گرامر بولوں گا تو آپ گریں گے اور مریں گے، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ اس لیے ہم چن کر آپ کے سامنے درس دیتے ہیں۔ 3 باتیں ہمارے درس کا میں ہوتی ہیں۔ پہلا، گزشتہ آیت سے اس آیت کا کیا تعلق ہے۔ دوسرا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کیوں نازل ہوئی، وجہ کیا ہے اس کی۔ جی، تیسرا، اس آیت سے ہمیں کیا درس ملا، کیا پیغام ملا، کیا میسج ملا۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ اس آیت کا شان نزول کہ مدینے کے یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ کرتے تھے کہ نبوت خاندان یہود میں ہے، قبیلہ یہود میں ہے، اور یہ جب اس خاندان سے نہیں ہے تو ان کو نبوت کے ملنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، ان کا نبوت کا دعویٰ غلط ہے، معاذ اللہ۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ دنیا سے کنارہ ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے دنیا کا تعلق، یا یہ کیا نبوت کا دعویٰ ہے کہ نبوت بھی ہے اور سلطنت بھی ہے، حکومت بھی ان کے پاس ہے، بادشاہت بھی ان کے پاس ہے، جبکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور ان کے ہاتھ میں کائنات کا قبضہ تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دیا، اور نبیوں کو جتنا دیا وہ اتنا بھی دیا اور اس سے زیادہ بھی دیا۔ تو اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسی سلطنت، کیسی حکومت۔ ایک تیسری بات ان کا اعتراض کیا تھا، 9 شادی کہیں گے، 9 بیویاں نبی کو کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ۔ یہ اعتراضات ان کے تھے۔
اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ان کے اعتراضات کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. دراصل ان کی حقیقت کو بیان کر دیا گیا کہ ان کو 9 بیویوں سے نبوت اور سلطنت سے یا خاندان اور قبیلے سے بات کرنا، بحث کرنا مقصد نہیں ہے. ان کے دلوں میں حسد ہے اور وہ بڑے بخیل لوگ ہیں، یہ بتانا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اس آیت سے جو پیغام مل رہا ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب انور کو تکلیف نہ ہونے پائے، رب نے فرمایا اے محبوب ان لوگوں کے کہنے سے آپ بارے خاطر کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ کے تعلق سے کیا کہیں گے جن پیغمبروں پر انہوں نے ایمان لایا ان کو بھی نہیں چھوڑا. یہ تو آپ پر ایمان بھی نہیں لایا، یہ ایمان بھی نہیں لانے والے، یہ آپ کے قریب بھی نہیں ہونے والے، آپ پر اعتراض کرتے ہیں. جی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جن پر ایمان لایا تھا، جن نبیوں کو انہوں نے مانا تھا، ان کے خلاف بھی یہ بہت کچھ بول چکے ہیں، یہاں تک کہ ان نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا ہے. تو بار خاطر آپ نہ ہوئیے گا، یہ پیغام دیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے یہاں سے ایک بات، یہ ایک ہے عقل، یہ ایک ہے نور. جی عقل جو ہے وہ اپنے فیصلے بدلتے رہتی ہے اور عقل والا ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ عقل والا کامیاب ہو جائے. عقل جو ہے کسی نئی چیز کو ایجاد کرتی ہے تو پرانی چیز کو کیا کرتی ہے؟ چھوڑ دیتی ہے. ایک نیا ضابطہ بناتے ہیں، ایک نیا قانون بناتے ہیں. وہ قانون جب بن جاتا ہے تو پچھلا قانون کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. تو عقل جو ہے وہ عیار ہے، بھیج بدلتے رہتی ہے. مگر اسلام، دین، نبوت، ولایت، علم وغیرہ جو ہے یہ عقل سے نہیں ملتا، یہ فیضان سے ملتا ہے. اس میں کس چیز کا دخل ہے؟ فیضان کا. فیضان نور سے تعلق رکھتا ہے، فیضان کا تعلق نور سے ہے. اب جب فیضان والا ہوتا ہے اس کے لیے بود اور قرب کا کوئی فرق نہیں ہوتا. جی فیضان نور نبوت مل گیا تو اگر نبی کے قریب ہے تب بھی فیضان پاتا ہے، نبی کا زمانہ ظاہر کا نہیں پایا ہے تب بھی فیضان پاتا ہے. نبی سے دور ہے ملک کے طور پر، مکان کے طور پر، زمان کے طور پر دور ہے تب بھی فیضان پاتا ہے، مکان کے طور پر دور ہے تب بھی فیضان پاتا ہے. جب فیضان نہیں ملتا ہے مکان کا قرب بھی اسے فیضان نہیں دیتا، زمانے کا قرب بھی اسے فائدہ نہیں دیتا. جیسا کہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے یہ قوم یہود جو تھے، مدینے کے جو یہود تھے وہ حضور کے قریب، حضور کے قریب تھے. اب ان کی عقلیں دوڑتی رہی، قریب رہ کر حضور کو پائے نہیں، قریب رہ کر حضور کو نہیں پائے، وہ عقلیں دوڑاتے رہے. ایسا کیوں؟ یہ کیوں؟ یہ کہتے ہوئے قریب رہ کر بھی ان کو کچھ ملا نہیں، مگر دور رہ کر حضرت بلال حبشی کو فیضان مل گیا، حضرت سلمان فارسی کو فیضان مل گیا، حضرت صہیب رومی کو فیضان مل گیا. اور اللہ کا کرم ہے کہ بزرگوں کے صدقے میں مدینے میں تو ہم نہیں رہے مگر مدینہ ہم میں آ چکا ہے اور ہم ہندوستان کے لوگوں کو بھی فیضان نور نبوت مل رہا ہے. تو یہاں جو ہے فیضان کی بات ہے اور عقل انسان کی چیز ہے، فیضان رب کا فضل ہے. فیضان رب کا فضل ہے. خدا جس پر فضل فرماتا ہے اس کو فیضان نور نبوت عطا کر دیتا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. کیا کہا گیا؟ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا. نبوت اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے، ولایت اپنے فضل سے نبی کے صدقے میں دیتا ہے.
ایمان اپنے فضل سے نبی کے صدقے میں دیتا ہے. ڈائریکٹ جو فضل حق ہوتا ہے وہ نبی پر، غیر نبی پر جو فضل حق ہوتا ہے وہ نبی کے توسط سے. جی، غیر نبی پر جو فضل حق ہوتا ہے وہ نبی کے توسط سے، نبی کے صدقے میں. اگر ہمیں ایمان ملا ہے تو اللہ کا فضل ہے، مگر صدقہ مصطفیٰ کا. جی، اگر یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں تو اللہ کا فضل ہے، مگر صدقہ نبی کا. وہ نسبت نہ ہو تو خدا فضل نہیں کرتا. اگر فضل فرماتا تو جب یہود، مدینے کے یہود کیوں نہیں اس میں شامل ہوئے؟ چونکہ نسبت ان کی رسول اللہ سے نہیں تھی. تو اب یہ حسد کرنے والا جو ہے، چاہے کسی زمانے میں بھی کسی بھی نعمت کے تعلق سے بھی حسد جب کرتا ہے تو کس پر حسد کر رہا ہے؟ بڑی پیاری بات فرمائی گئی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. یہاں علی ما آتاہم اللہ سمجھ رہے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضل. ام یحسدون الناس، لوگوں پر یہ کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں. کس بات پر حسد کرتے ہیں؟ اس کا ذکر آگے کیا؟ علی ما آتاہم اللہ من فضل. یہ پوائنٹ نوٹ کر کے رکھیں، یہ بڑے کام کی بات ہے. اللہ جو ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس پر حسد کرتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ حاسد محسود سے حسد نہیں کر رہا ہے، اللہ کے فضل پر حسد کر رہا ہے. تو ڈائریکٹ حملہ کس پر، ڈائریکٹ مخالفت کس سے ہو رہی ہے؟ اسی لیے حاسد کے چہرے کا نور اڑا لیا جاتا ہے. حسد کرنے والے کے چہرے سے نور اڑ جاتا ہے. حسد کرنے والا ہڈی کا ڈھانچہ ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حسد کرنے والا اس طرح ہے جیسا سوکھی لکڑی کو آگ جلا، سوکھی لکڑی کو آگ جیسے بڑی تیزی کے ساتھ جلا دیتی ہے. حسد کرنے والے کو حسد اس سے بھی تیزی کے ساتھ جلا کر رکھتا ہے. وہ ایک ڈھانچے کی طرح رکھتا ہے، اس کی کوئی وقت کوئی مقام اس کا نہیں رہتا ہے. یہ علامت ہے حاسد کی. اور یہاں سے ایک بات یاد رکھیے، ایک تو یہ بات ہو کہ علامات آتاہم اللہ من فضل، اللہ جو اپنے فضل سے دیتا ہے اس پر کیا کرتے لوگ؟ حسد کرتے ہیں. اب اس آیت میں جو بھی بات ہے نبی کی نسبت سے، نبی پر کیا حسد کر رہے ہیں؟ نبی پر کیا حسد کر رہے ہیں جبکہ نبوت حضرت آدم سے چلی آ رہی ہے؟ یہ بات الگ کہ یہودیوں میں سے نبوت گئی، اولاد اسماعیل میں نبوت آ گئی، یہ بدری نبوت کا خاندان بدلا، مگر نبوت تو آ رہی ہے. تو نبی پر حسد کرنا ہوتا تو ہر نبی سے حسد کرنا تھا ان لوگوں کو، مگر حضور پر کیوں حسد کریں؟ کیا چیز حضور میں دیکھ کر یہ سنبھالنا نہیں چاہتے؟ تو کیا ہے؟ حضور پر حسد اس لیے ہے کہ حضور کے اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ، آپ کی عظمت، آپ کی تعظیم، آپ کی تکریم، آپ کی عظمت، آپ کی شان ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی. کس سے؟ مدینے کے یہودیوں سے. ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی. اگر حضور پر ایمان لا لیتے تو ان کو حضور کی عظمتوں کو ماننا پڑتا، حضور کے نور ہونے کو ماننا پڑتا، حضور کے کمالات کو ماننا پڑتا، حضور کے معجزات کو ماننا پڑتا، حضور کے لائے ہوئے کلام کو ماننا پڑتا. نبی کو ماننے کا مطلب لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ ہی پڑھنے کا نام نہیں ہے. محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اللہ نے جتنے کمالات سے آپ کو نوازا ہے ان تمام کمالات پر ایمان رکھو. یہ بات. اور آج کے دور میں بدعقیدہ لوگ جو منافقت کرتے رہتے ہیں، یہی ہے. ان کو کلمہ پڑھنے سے آر نہیں، نماز پڑھنے سے آر نہیں، روزہ رکھنے سے ان کو کوئی مشکل بات نہیں، سمجھے؟ عمرہ حج کرنے میں کوئی دشواری ان کو نہیں ہے. دشواری اگر آتی ہے تو حضور کی تعریف سننے اور سنانے.
परेशानी अगर उन्हें होती है तो हुजूर पर सलाम भेजने में, परेशानी अगर उन्हें होती है तो हुजूर की तौसीफ बयान करने में, तो मालूम हुआ हुजूर की तारीफ और तौसीफ को कतरना, कुतरना, ये कतरना नहीं कुतरना, ये कतरना आपके समझने के लिए बोल रहा हूं। बेंगलोर में से क्या बोलते हैं? कतरना। असल में लफ्ज क्या है? कुतरना। ये काटते हैं, क्या वजह समझे? ये हुजूर की ताजीम नहीं। सलाम अगर हुजूर पर पढ़ लिया जाए तो नुकसान क्या है? अभी किसी का कुछ नुकसान है? ना हमारे अब्बा की तारीफ है, ना नाना की तारीफ है, ना हमारे दादा की तारीफ। तारीफ किसकी हो रही है? सलाम। आप और हम किसके उम्मती हैं? तब हुजूर की तारीफ, हमारे पैगंबर की तारीफ ही ना हो रही है तो उसमें कोई लेना देना है? कोई चंदा है? कुछ नहीं ना। कल पढ़ने में क्या? पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? नमाज पढ़ लेते हैं इसलिए कि इनका अमल है वो। सलाम नहीं पढ़ते इसलिए कि हुजूर की तारीफ है वहां। समझे? जन्नत के, दोज़ख के, वो हूरों के, गिलमान के सारे बयानात कर लेते हैं मगर मिलाद का बयान नहीं करते। क्यों? उसमें जन्नत की नेमतें हैं, इसमें हुजूर की तारीफ है, उनको वो अच्छा लगता है, ये नहीं लगता। तो इस आयत की रोशनी में मुफस्सिरीन ने फरमाया हुजूर की तारीफ का कितमान करना ये यहूदियों का तरीका है। वो किसी भी जमाने में किसी भी तरीके का किसी भी जमात में आ जाए, अगर हुजूर की तारीफ को काटता है तो उसका अंदर कौन सा तरीका आ गया? समझे? फलां के नाम लेकर अटैक करने की जरूरत नहीं। कुरान समझ लिया तो सबको समझ में आ जाता है। कुरान खुल गया तो सब कुछ खुल जाता है। कुरान खुला सर खुल जाता है, कुरान खुला तो कल्ब खुल जाता है, कुरान खुला तो दिल समझे खुल जाता है, रोशन हो जाता है। समझे? बात समझ में आ गई? हुजूर की तारीफ और तौसीफ को काटना किसका तरीका? यहूदियों का तरीका। वो तरीका अगर किसी के अंदर आ जाए, कलमा पढ़ने वाले के अंदर, तो कलमा पढ़ना मुसलमान का तरीका, हुजूर की तारीफ को काटना भाई तक दोनों चीजें आ गई इसके अंदर। कलमा भी पढ़ रहा है और कौन से तरीके पर अमल कर रहा है? यहूदियों के तरीके पर अमल कर रहा है। तो लिहाजा बहुत ही अफसोस उस शख्स पर है जो कलमा भी पढ़े और यहूदियों के तरीके पर भी चले। तो हुजूर की तारीफ को काटना किसका तरीका? यहूदी। अब हुजूर की तारीफ कर, हुजूर की अजमत बयान कर, हुजूर का मकाम बताना, हुजूर की शान बताना, ये किसका तरीका? आशिकों का बोलेंगे तो एक जमात हो जाएगी, वो बंदों की जमात हो जाएगी। वो हुजूर की तारीफ, हुजूर की अजमत बयान करना खुदा का तरीका है। किसका तरीका है? खुदा का तरीका है। जो हुजूर की तारीफ बयान करता है वो खुदा के तरीके पर अमल करता है, और जो हुजूर की तनकीस करता है वो यहूदियों के तरीके पर। अब इसमें कौन कैसा है वो फैसला खुद ब खुद हो जाता है। समझे? कभी भी कोर्ट में आर्गुमेंट करने वाला जज जो होता है पॉइंट टू पॉइंट बात करता है और एक दूसरे वकील के ऊपर जाहिलाना हमला नहीं करता, बाजारी हमला नहीं करता। जो भी बोलता है माय लॉर्ड पहले उसको बताता है। किसको? जज से खिताब करता है। खिताब करके मेरे फाजिल दोस्त ने ये जो पॉइंट रखी है, ये जो लाम उन्होंने बताया है, उसके मुकाबले में मैं ये बात पेश कर रहा हूं, वो बात इस कानून के एतबार से वो बात क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। आर्गुमेंट बहुत जोर का होता है। किस बुनियाद पर होता है? कानून, लॉ, पॉइंट की बुनियाद पर बहस खूब होती है। जब बाहर निकल जाते हैं तो वही दोनों गले में हाथ डाल लेते हैं, चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो मालूम हुआ कि बाजारी झगड़ों से बात हल नहीं होती। पॉइंट से बात कीजिए, लॉ से बात कीजिए,
قانون سے بات کیجئے. جب ہندوستان کے قانون سے بات کرنے کا ادھیکار وکیلوں کو ہے تو قرآن کی روشنی میں بات کرنے کا حق عالم کو برابر ہے, اور برابر عالم قرآن کی روشنی میں حق اور ناحق کا امتیاز بتا دیتا ہے. اس میں کسی کو خلاف کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. یہ لوگ ابھی پیدا جو ہو رہے ہیں, ان لوگوں کا حال یہ, وہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کیا کرتے ہیں, وہ سر پر پیشانی پر گٹا ہے, ان کی پاجامہ اونچا ہے, ان کا جبہ لمبا ہے, سمجھے, یہ سب ایسے تھونڈے ہیں بونڈے ہیں. وہ کیا ہے, میں تو تونڈا بونڈا بولا نہیں, یہودیوں میں لے جا کے ملا دیا پوائنٹ. تونڈا بونڈا بولوں گا تو لوگ بنڈے اٹھا لیں گے. میں کدھر لے جا کے ملا دیا, یہودیوں میں ملا دیا. قرآن بول رہا ہے, قرآن بول رہا ہے کہ وہ کون ہے اور نبی کی تعریف کرنے والے کون ہیں. قرآن جب بول رہا ہے تب دوسرے بازاری باتوں پہ جانے کی کیا ضرورت پڑتی. میں تو ایسے بچوں کو تیار کرنا چاہتا ہوں جو علمی بات کرے, بازاری باتوں میں نہ آئے. بہرحال آج کیا کر رہا تھا, آپ کے اوصاف کا ذکر کرنا. اچھا, ایک اور بات دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بڑے پیارے, بڑے محبوب. دنیا حضور سے محبت کرے نہ کرے, اللہ محبت کرتا ہے, اللہ محبت کرتا ہے. اب دنیا حضور سے محبت کرتی ہے تو حضور کا اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے, محبت کرنے والے کا فائدہ ہے, حضور کو چاہنے والے کا فائدہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اپنی محبت کا اعلان کر دیا ہے. اس آیت میں بھی یہ فرمایا گیا, ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے قرآن نے بیان کر دیا, اے محبوب اعتراض کرنے والے کون کون, مدینے کے یہود. اس میں یہودی مولوی بھی آ گئے اعتراض کرتے. کس پر اعتراض؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب جس پر اعتراض ہو رہا ہے جواب کون دینا؟ جس پر اعتراض ہو رہا ہے وہی نہ جواب دینا. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم جو سوچتے ہو غلط ہے, آپ ان کے اعتراض کا جواب دے دیجئے. ایسا مت بولو تمہیں ہلاک کر دوں گا دعا کے ذریعے, کچھ تو ہی بات ہوتی مگر کچھ نہیں. نبی پر اعتراض ہو رہا ہے, نبی خاموش ہیں اور اللہ جواب دے رہا ہے. نبی خاموش ہیں, کون جواب دے رہا ہے؟ اللہ. کل سحر کے وقت پر ٹی وی ہے حضرت میرے پاس, وہ کیا بھی ہے, چھپانے کی بات نہیں, ٹی وی میرے گھر میں ہے, میں ٹی وی دیکھتا, مگر کیا دیکھنا ہے وہی دیکھ. سحر کے ٹائم پر میں ای ٹی وی اردو دیکھ رہا تھا, اس کے نیچے منصف ٹی وی ایک چینل آتا ہے, منصف چینل. منصف ٹی وی میں ایک پروگرام آتا ہے راہ ہدایت, اس میں دو مولوی ان کے بیٹھے رہتے ہیں, وہ دونوں بھی ہوئی, دونوں مفتیاں انہیں کے. ایک سوال آیا علم غیب کے بارے میں, ایک کوشچن آیا علم غیب کے بارے میں. تو وہ جواب کیا دیتا, حضور کے علم غیب کا جواب کیا دیتا, بعض باتوں کا اللہ نے حضور کو علم دیا تھا, بعض باتوں کا حضور کو علم نہیں تھا. جیسا ایگزامپل دیتا, مثال دیتا ہے وہ, جیسا حضرت عائشہ پر تہمت لگی, لگانے والے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تہمت کے لگنے کے بعد جواب نہیں دے رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا. اللہ نے جب جواب دیا تب آپ نے اس کو بیان کیا. مارے گھٹنا پھوٹے ہاں, پڑھتا ہے کہ چرتا ہے, ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے بولتا ہے, اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہوئی. بیوی کس کی؟ حضرت عائشہ کس کی زوجہ؟ الزام کس پر لگا؟ حضور بیوی عائشہ پر لگا. اگر حضور جواب دے دیتے, حضور اگر جواب دے دیتے عائشہ کے حفاظت میں پاکیزگی کا جواب دے دیتے تو دنیا کیا کہتی؟ شوہر ہیں. دنیا کیا کہتی؟ شوہر ہیں, بیوی کو بچا لیے. یہ کیا بیوی کو بچانے والا ہے شوہر؟ یہ نبی ہے. تو حضور کو سب کچھ معلوم, حضور جواب نہیں دیے, خاموش ہو گئے, اس لیے کہ میرا جواب رشتے بلاتا ہے.
خدا کا جواب فیصلے کو لاتا ہے، فیصلے کو لاتا ہے، تو خدا نے جواب دیا. اتنی بات کی اسے تمیز نہیں ہے، اس چینل پر بیٹھ کے بولتا ہے یہ. تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کرے تو جواب کون دینا؟ حضور دینا تھا، مگر اللہ دے رہا ہے. اللہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا حضور کے خلاف بولنے والوں کا جواب دینا سنت الہیہ. سمجھے؟ حضور کے خلاف بولنے والوں کا جواب دینا کس کی سنت؟ اللہ کی سنت ہے. تو اہل سنت جو ہے، اہل سنت اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. حضور کے نسبت سے آ گئے، اللہ کے طریقے پر چلتے ہیں. عمل کی نسبت آ گئی تو رسول کی سنت پر چلتے ہیں. یہ ہے اہل سنت و جماعت کا طریقہ. جب یہ بات معلوم ہوئی اللہ کے اتنے بڑے محبوب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کا جواب دے دیا. یاد رکھیے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا دین کے جتنے بھی مخالف پیدا ہوں گے دین کو نقصان نہیں پہنچے گا. جی، دین کے کتنے بھی مخالف پیدا ہو جائیں، اور اصل دین کون سا ہے؟ اصل دین کون سا ہے؟ بولیے. اسلام. اس پر آئیے، اس بات کو سمجھ میں رکھو. اصل دین دین ہے اسلام. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس دین پر جتنے بھی الزامات آئیں گے اور اس دین کو بجھانے کی جتنی بھی لوگ کوشش کریں گے یہ بجھے گا نہیں، یہ ترقی کی طرف ہی جائے گا. اور اسے حاسدین اور دشمن کچھ بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتے، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے جرمن ہو، جاپان ہو، چائنا ہو. ارے کتنے بھی ممالک کو پوری دنیا ایک ہو جائے، اسلام کا کچھ بگڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ بگاڑنے والے مخلوق ہے اور اسلام اللہ کا دین ہے. اللہ اس کا معاف. بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہود، مدینے کے یہود حضور کی کیا کر رہے تھے؟ مخالفت کر رہے تھے، اعتراضات کر رہے تھے. تو اس سے یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ ہر پیغمبر پر ہر ایک کا ایمان لانا ضروری نہیں. سمجھے؟ پیغمبروں پر ہر ایک ایمان لائے ضروری نہیں. چاہنے والے بھی ہیں، مخالفین بھی ہیں، ساتھ دینے والے بھی ہیں اور دشمنی کرنے والے بھی. یہ پیغمبر کے تعلق سے قرآن نے بیان کر دیا. اے محبوب آپ کیوں بارے خاطر ہوتے؟ بارے خاطر مت ہوئیے گا. کیا ہر ایک کا ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ وہی لوگ ایمان لائیں گے جن پر ہمارا فضل ہو جاتا ہے. یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوئی، جیسے نبی پر، نبی کے تعلق سے ہر ایک چاہنے والا پیدا ہو ایسی کوئی بات ضروری نہیں ہے. ویسے ہی مفسرین فرماتے ہیں ہر عالم کے سب چاہنے والے ہو جائیں یہ ضروری نہیں. ہر پیر کے سب چاہنے والے ہو جائیں یہ ضروری نہیں ہے. پیر کے بھی مخالف ہیں اور عالم کے بھی مخالف ہیں، اور جس عالم جس پیر کے جتنے زیادہ اپوزیشن ہے وہی حق پر قائم ہے. سب میرے وجہ بعض مفسرین نے، بعض علماء نے اس کے متعلق فرمایا کہ جس عالم کے سب چاہنے والے ہیں، کسی کو ناراض نہیں کرتا، سمجھے، سب کو راضی کرتے ہوئے جاتا، سمجھے، تو فرماتے علماء وہ عالم نہیں منافق ہے. حق پرست کے مخالف کا ہونا، حق پرست کے خلاف لوگوں کا ہو جانا، بولیے امیر صاحب، ضروری کرم ہے، ہاں ضروری ہے. بڑے پیارے انداز سے شاعر نے کہا، سن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. باد مخالف جب آتی ہے، مخالف طاقتیں جب آتی ہیں، جب ہمارا اپوزیشن ہوتا ہے، سمجھے، جب ہمارے خلاف کوئی ہوتے ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ہوا جو آتی ہے اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے. بات سمجھ میں؟ لوگوں کی مخالفت کی کیا نہیں کرنا چاہیے؟ پرواہ نہیں کرنا چاہیے. ڈونٹ کیئر اسے بولتے. ایک آدمی اگر وہ حضرت آپ کے خلاف بہت لوگ آ جائیں، چلے کیا کرتا ہے؟ سارے لوگ خلاف ہو جائیں تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، سب مل جائیں تو کچھ بنا نہیں سکتے. یہ ایک ہی ہے
جو راضی ہو جائے تو دنیا کو ٹھوکر میں ڈال دیتا ہے، وہ ناراض ہو جائے تو دنیا کی ٹھوکروں میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات۔ یہی صوفیاء کے پاس ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سب کو سلامہ مارنے کی بات یہاں نہیں ہے، سب آپ یہاں سلامہ مارنا، ہمیں کہاں سب کو سلامہ مارنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو آخر بات کی طرف آ رہا ہوں، 2 منٹ ادھر باقی ہیں، چلے تک 2 منٹ بڑھ جائیں گے، معاف کر لیجئے گا۔ انسان کے اندر صوفیاء فرماتے ہیں انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے قلب۔ انسان کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ کیا کیا ہے؟ نفس اور قلب۔ نفس کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف لے جاتا ہے، بدی کی طرف لے جاتا ہے، اور قلب کیا کرتا ہے؟ نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ نفس کی شرارتیں کیا ہیں؟ اس کا نفس کا جو عیب کیا ہے؟ بخالت اور حسد۔ کیا ہے؟ بخالت اور حسد۔ یہ کس کا شر ہے؟ نفس کا شر ہے۔ بخالت اور حسد سے ہی بہت سے برائیاں جنم لیتی۔ قلب کی بات کیا ہے؟ سخاوت۔ قلب کے اندر کیا ہے؟ سخاوت اور آخرت کی فکر۔ سمجھے؟ تو بخالت کی ضد سخاوت، جی۔ حسد کی ضد انفاق۔ حسد کی ضد کیا ہے؟ انفاق۔ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں دینے کی عادت جب ہو جاتی ہے، حسد خود بخود نکل جاتا ہے۔ یہ دبا دبا کے رکھتا ہے نا، یہی شخص حسد کرتا ہے۔ میرا خود میں خرچ کر دیتا ہوں تو دوسرے کے اوپر مجھے جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بزرگوں کے پاس تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو، سخی بنو، سمجھے؟ اور کیا کرو؟ آخرت کی فکر کرنے والے بنو۔ یہ 2 چیزیں تمہارے اندر آ گئی تو تم کامیاب، تمہارا قلب روشن۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا جو خیال تھا کہ پیغمبروں کو دنیا کی کیا ضرورت، یعنی شادی کرنا انہوں نے کیا سمجھا؟ 9 بیویاں جو حضور رکھے تو کیا سمجھے وہ لوگ؟ دنیا کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ اور اختیارات مصطفیٰ، حضور کے جو اختیارات تھے، اسے دیکھ کر کیا بولنے لگے؟ سلطنت رکھنے کی کیا ضرورت؟ وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو تو بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں دنیا دار نبی کی اداؤں کو دیکھ کر کے اسے دنیا پر محمول کرتا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دنیا دار کی دنیا کی مثال کیا ہے اور نبی کی دنیا کی مثال کیا ہے۔ تو بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ بلبل بھی درخت پر بیٹھتا ہے۔ کیا ہے؟ بلبل بھی درخت پر بیٹھتا ہے، گدھ بھی درخت پر بیٹھتا ہے۔ سمجھے؟ نہیں سمجھ ہماری بات اب؟ بلبل بھی درخت پر اور گدھ بھی درخت پر۔ بلبل کی نگاہ کدھر؟ گدھ کی نگاہ کدھر؟ بلبل کی نگاہ پھولوں، بلبل کی نگاہ پھولوں پر، گدھ کی نگاہ مردار پر۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ والا اور دنیا والا دونوں ایک درخت پر بیٹھے ہیں، دنیا میں سب ہیں، مگر ایک جو ٹہنی ہے وہ بلبل کی ہے،